ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا؟ دو واقعے ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے اور وضاحت ہو جائے گی. ہمارے یہاں کی بڑی ایک عظیم کتاب ہے، 20 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا، وسائل الشریعہ. ٹھیک ہے، اس میں شریعت کے تمام مسائل درج کر دیے گئے، نماز سے لے کے قربانی تک ہر مسئلہ 20 جلدوں میں، اور آغائے حر عاملی کی کتاب ہے. میں ایک روایت لکھی ہوئی وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت، اور وہ مستدرک سے ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ میں سے 80 نہیں تو 60% لوگوں نے سنی ہوئی ہے. مثلا ایک دن پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز ختم ہو چکی تھی، تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی فلاں ایک صحابی جو ہے وہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ مسجد میں نہیں آتے. کہتے مسجد میں اب نہیں آؤں گا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ بلا کے لاؤ. خیر وہ آئے کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں ایک کتا ہے جو بار بار مجھے کاٹتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ حوالہ دے چکا. اچھا، پیغمبر نے کہا تو پھر یہ کتا تو واجب القتل ہے، جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جانور، اس کو شہر سے یا تو باہر نکال دو، قتل کر دو. چلو کس کا کتا ہے؟ انہوں نے فلاں صاحب کیا ہے، وہ کتا پلا ہوا ہے. کہا چلو. پیغمبر سب کو لے کے چلے اور اس شخص سے کہا کہ کتے کو باہر نکالو. وہ آیا اور بس اب حکم جاری ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کر دو، کہ کتا عربی زبان میں گویا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کم از کم مجھ سے پوچھتے لیں کہ میں کیوں کاٹتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ذرا سا جملہ پلٹ دوں، آپ پوچھ تو لیں میں کس کو کاٹتا ہوں. کس کو کاٹتا؟ کہا یا رسول اللہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی وہ قرآن کی نگاہ میں نجس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نجس انسان اللہ کے گھر میں جائے. توجہ فرمائی آپ. اب وسائل الشریعہ کی وہ روایت جس کے لیے میں نے زحمت دی، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امام نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی وہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک مسئلہ لکھا ہوا شریعت کا، جس نے تصویر بنائی مصور اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی، کتے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، یہ دونوں جو ہے اسلام سے خارج یعنی کافر. میرے چھٹے امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بالکل چاہنے والا قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولا پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے. دیکھیے اگر یہ مسئلہ جوں کا توں ہوتا، ویسا ہی ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے، جو الفاظ ہے اگر وہی ہوتا تو اس وقت کتنے لوگ تھے، بلکہ جتنے لوگ اس وقت ہیں سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج تھے. اس لیے کہ سب کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور سب جو ہے تصویریں لے رہے ہوتے، سب تصویریں لے رہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تو کیا کہا؟ جو تصویر بنا رہا ہے اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی خارج از اسلام ہے. تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے ائمہ نے کہا، بعض اوقات الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں. میں نے شاگردیز کے عشرے میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے. میں دہراؤں گا نہیں، جس کو یاد ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئے. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ دکھائی کچھ دے رہے ہیں لیکن اس کے پس پردہ معنی کچھ اور ہوں گے، اور وہ معنی صرف معصوم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اب معصوم نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. کہا کہ مولا اس طرح تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، اس طرح تو بہت سے لوگ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. امام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. کہا میں نے جو یہ کہا نا کہ جس نے تصویر بنائی، کا اس کا مطلب یہ ہے کہ من نسب دینا غیر دین اللہ ودعا الناس الیہ، جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس دین کی طرف بلایا، وہ ویسا ہی ہے جس نے تصویر بنائی. آپ سمجھے کہ تصویر بنانے والے سے مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اب میرا مولا کہتا ہے، سلامت رہے آپ، اب میرا کہتا ہے وقولی، اور میرا وہ قول، کون سا قول؟ من اقتنی کلبن، اور یہ میرا کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اب تعویل آ رہی ہے
اب تعویل آ رہی، الفاظ کچھ اور ہے، معنی مولا بتائیں گے. پہلے الفاظ کیا تھے؟ جس نے تصویر بنائی. مولانا کا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین استعمال کیا، یہ ہو گیا. اب تعویل، وقولی، اور میرا یہ قول، من اقتنی کلبن، جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اتنے آسان الفاظ ہیں عربی کے کہ مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ مولانا نے کیا کہا. ویسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے صاحب معرفت بیٹھے کہ آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ اصل میں کہتے کس کو ہیں وہ جانور. اتنے آسان الفاظ. وقولی من اقتنی کلبن، اور میرا یہ کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. عنائی، تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مبغضا لنا اہل البیت، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ کتے کی طرح. سمجھے آپ؟ تو کہا ایسے کسی کی ذمہ داری نہ اٹھا لینا. میں نے اسی لیے تو زحمت دی تھی. کسی ایسے کی ذمہ داری نہ لینا، کسی ایسے کی کفالت نہ لے لینا.